پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، وعدہ کیا ان سے، ان کو طور پہ بلایا کہ وہاں پہ وہ 40 راتیں گزاریں گے، راتیں بھی اور ساتھ میں دن بھی، کیا ہے وہاں پہ گزاریں گے، وہاں پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تورات عطا کریں گے۔ میں نے پچھلی جمعرات یہ بات ذکر کی تھی کہ یہاں پہ تو اتنا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، ان سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ باقی تفصیل دوسرے مقامات کے اوپر ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ابھی درمیان میں تھے تو ٹائم مکمل ہو چکا تھا، ابھی بات وہاں سے ہی چلائیں گے۔ تو آپ کھولیں گے، پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 95 ہے۔ 87 آیت سے شروع کیا تھا ہم نے، لیکن ابھی 95 پہ ہیں۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 95۔ ساتھی جو ہے تھوڑی توجہ رکھیں گے ترجمے کی طرف، اور تھوڑا لمبا مضمون ہے، کوشش کریں گے، درمیان میں سے رکا ہوئے ہیں تو تھوڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ ترتیب نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ گزشتہ جمعرات کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط پیچھے والا بھی سمجھ میں آ جائے۔ 759 صفحہ ہے، آیت نمبر کون سی؟ 95 آیت ہے۔ جی مل گئی آیت۔ اچھا بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے اوپر گئے نا تو پیچھے جو قوم تھی دریا سے پار گزر گئے، تو ظاہر سی بات ہے رہنمائی کے لیے ان کو کسی کتاب کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی میں آپ اپنا نائب اور خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے، تو پیچھے ایک سامری منافق موجود تھا آپ کی قوم کے اندر، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، لیکن جو ترجمہ اب شروع کریں گے ہم آیت نمبر 87 سے کریں گے، جو وضاحت تفسیر کریں گے وہ آیت نمبر 95 سے کریں گے۔ 87 سے شروع کریں، ساتھی انگلی رکھ کے سنتے جائیں گے اونچی آواز سے۔ جی 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فكذبناها فكذلك القى السامري۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جسدا لہ خوار فقالوا ھذا الہکم وإلہ موسیٰ فنسیٰ فلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ یہ لَهُمْ ترجمہ بھی کرتے جائیں، ترجمہ فاخرج تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یہاں تک بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں، پیچھے سے جو قوم کے پاس زیورات تھے، میں نے تفصیل سے بات کی تھی، مفسرین نے کہا یہ بنی اسرائیل سے لے کے آئے تھے، اس سے فرعونیوں سے لے کے آئے تھے، بعض نے کہا جب فرعونی دریا میں غرق ہو رہے تھے اوپر کی طرف تھے تو بنی اسرائیل نے ان کے زیورات کیا کر لیے، نکال لیے، اور اس وقت یہ مال غنیمت تھا، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس لیے ان کو کیا کیا گیا، جلایا گیا۔ جب جلایا تو سونے کو جلانے سے وہ پگھل گیا، تو سامری نے اس کا بچھڑا بنا کے لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی اور کہنے لگے یہ تمہارا الہ ہے، یہ موسیٰ کا الہ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اصل تو معبود یہ ہے، وہ بھول کے طور کے اوپر چلے گئے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام نائب پیچھے موجود تھے، انہوں نے یہ سب معاملات دیکھے، ان کی ذمہ داری تھی قوم غلطی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف سمجھانا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، تو یہاں پہ موجود ہے، کہا کہ تم نے ان کو معبود بنا لیا، افلا یرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی بات کا یہ جواب نہیں دیتا، بچھڑے سے اگر کوئی سوال کرو، کوئی گفتگو کرو، یہ جواب نہیں دیتا، اور یہ تمہارے نفع کا بھی مالک نہیں، تمہارے نقصان کا بھی مالک نہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا، نہ تمہاری بات کا کیا کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم اس طریقہ پہ چلی۔ جی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تم میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ جی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا معبود نہیں، یہ جو سامری نے کام کیا اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، یہ تمہیں غلط راستہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، یہ بچھڑا رب نہیں، معبود نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے کہا کو کیا کرو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح رہنمائی کر رہا ہوں۔ جی قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے تو ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ جی حضرت ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی ہیں، قوم والوں کو چاہیے تھا ان کی بات مانتے، لیکن قوم والوں نے بات ماننے سے سرے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم اس کی عبادت پہ قائم ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہے، وہ آئیں گے باقی معاملات بعد کے، جب تک وہ نہیں آتے ہم اس بچھڑے کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے۔ جی قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جی پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا تو کتنے گمراہ ہو گئے ہیں، تو تم کو کس چیز نے روکا؟ جی یہاں پہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، قوم کی گمراہی دیکھی، وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی ہیں، اب پوچھنا تو اسی کو تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام نائب تھے، جو آپ کے کیا تھے، خلیفہ تھے، پیغمبر تھے، کہ کیا آپ نے ان کو منع نہیں کیا، میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، آپ نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ سختی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت ہارون سے، ما منعک، کیوں نہیں منع کیا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جس وقت آپ نے دیکھا، یعنی آپ یہ کلام دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں سختی ہے، شدت ہے، کیوں؟ جو واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں، یہ تو پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم کو دیکھے گمراہ ہے تو پیغمبر کو جذبات غصہ تو پیغمبر کو ہوتا ہے برائی کے اوپر،
یہ ہمارا زمانہ تو یہ ہے کہ برائی پہ انسان کو غصہ بھی نہیں آتا، اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتا، تو پیغمبر تو برائی کو دیکھ کے شدید غصے میں آتے ہیں، تو اس لیے ان کی کلام میں سختی ہے۔ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے آپ کو روک دیا، منع کر دیا، کون سی رکاوٹ بنی جب قوم گمراہی کی طرف جا رہی تھی، آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ تو یہ سختی کی، وہ شریعت کے معاملات کے اندر سختی کرنا، غصہ آنا، یہ انسان کے کامل ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے۔ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر کیا کہ محبت بھی کس کے لیے کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے، اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا جائے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 26 کے اندر سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، مدح کرتے ہوئے یہ ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی تعریف یہ ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے۔ تو برائی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے سختی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی چیز کی تعلیم بے شمار مرتبہ آپ نے حدیث سنی، آپ کو یاد بھی ہوگی کہ بچے کے اوپر نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پہ شفقت اور رحمت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، یہ کہا ایک حدیث میں۔ لیکن دوسری طرف خود کہا، اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مارنے کی بھی کیا کی ہے، خود تعلیم دی۔ کیوں؟ یہ شریعت سے جو احکامات ہیں، فرض ہے، ان سے کیا کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے۔ تو حضرت ہارون کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا، غصے ہوئے، جو کلام کے اندر سختی اختیار کی، وہ کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے کہ یہ قوم گمراہی کی طرف چلے گئی، آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ جی اللہ تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ جی، یہ میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، بات اصل اس پہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے جو آج سوال کر رہے ہیں، سوال میں سختی ہے۔ ما منع کا، کیوں نہیں منع کیا؟ اللہ تتبعانی افعصیت امری، آپ میرے پیچھے آ کے مجھے بتاتے، آپ نے میرے حکم کے کیا کیا ہے، خلاف کیا ہے۔ تو یہ تو زبانی سختی تھی، عملی سختی کیا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ مزید آیا تو حضرت ہارون کے سر کے بال اور حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بال پکڑ کے اپنی طرف کھینچا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے علیہ السلام کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، یا ابن امّہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی کو نہ پکڑیں، ولا براسی، اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن انی خشیت، میں نے قوم کو سمجھایا ہے ہر طریقے پہ، پورے طریقے پہ منع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ دوسرے مقام پہ میں نے پچھلی جمعرات میں وضاحت کر دی تھی، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں اس لیے رک گیا، یہ نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ لڑوں، پھر 1-2 جماعتیں بن جائیں، آپ کہیں تفریق ڈال دی، تو میں نے اس لیے ان سے نہیں لڑا، تو باقی میں نے پورے طریقے پہ ان کو روکنے کی کیا کی ہے، کوشش۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی عملی سختی، سر کے بال بھی پکڑے ہیں، داڑھی کے بال بھی پکڑے ہیں، اور یہ بات بھی میں نے ذکر کر دی تھی کہ داڑھی کے بال ہاتھ سے پکڑنا یہ تب ہی ہے کہ داڑھی ہو، کیا ہے، بغیر داڑھی کے تو داڑھی کے بال نہیں پکڑے جاتے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی تھی، اور داڑھی کم سے کم ایک مٹھی ہونی چاہیے، تبھی وہ ہاتھ میں آ بھی گئی تھی۔ تو تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی بھی۔ تو یہ سختی کی، سختی کے ساتھ سوالات کہ یہ کیوں ہو گیا، کیوں نہیں منع کیا، میرے پیچھے کیوں نہیں آئی، یہ چیزیں۔ اب کلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے اب متوجہ ہوئے سامری کی طرف،
بچھڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری نے۔ لوگوں کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ سامری نے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کس سے کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے، کیونکہ وہ نائب تھے، ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ان سے خطاب کرنے کے بعد، ان سے کلام کرنے کے بعد اب متوجہ ہوئے سامری کی طرف۔ جی بس یہ ترجمہ کریں گے پہلے۔ کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا ماجرا ہے؟ جی آپ الفاظ سن رہے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ نے کہا سامری تیرا کیا ماجرا ہے؟ الفاظ میں کوئی سختی نہیں ہے، کلام میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے کلام کر رہے ہیں علیہ السلام، ایک دوسرے سختی ہے وہاں پہ، عملی طور پہ سختی ہے کہ سر کے بال پکڑے ہیں، داڑھی کے پکڑے ہیں۔ لیکن جب سامری سے خطاب کیا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا ماجرا ہے، بس بالکل نرمی سے کلام۔ ان آیات سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے، سختی والا معاملہ اپنوں سے کیا جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، اپنوں سے اگر کچھ نہ کچھ ہو جائے تو انسان وہاں پہ سختی زیادہ کرتا ہے۔ لیکن جب اپنے لوگ صحیح معقول عذر بیان کر دیں، پھر انسان اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، دل میں اس کے لیے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ جو غیر لوگ ہوتے ہیں انسان ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا، جو اپنے نہیں ہوتے ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ بات اس آیت سے بھی پتہ چل رہی ہے، اور قرآن پاک میں غالباً پارہ نمبر 11 کے اندر ہوگی، یا وہاں پہ آیت موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے تو 3 صحابی جہاد میں بغیر کسی عذر کے نہیں گئے، پیچھے رہ گئے۔ پیچھے اس لیے رہ گئے، فصلیں تیار تھیں جو اس دور کی تھی، وہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس عمدہ قسم کی سواریاں موجود ہیں، فصلیں تیار ہیں، ان کی کٹائی کریں گے، عمدہ سواریاں ہیں، تیزی سے ہم کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے پیچھے سے۔ کرتے کرتے 1 دن گزر گیا، 2 گزر گیا، 3 گزر گیا، وہ بالکل پیچھے رہ گئے۔ وہ کیا رہ گئے؟ بالکل پیچھے رہ گئے۔ منافقین بھی کہیں پیچھے رہے، لیکن 3 صحابی یہ پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام جب جہاد سے واپس آئے تو منافقین کو بلائے، انہوں نے جو بہانے کیا آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ان صحابہ نے صحیح بات بتا دی کہ کوئی عذر نہیں ہے، بس ایک غفلت سستی سے انسان ہونے کے ناطے ہم پیچھے رہ گئے۔ بالکل صحیح بات بتائی، سچ بتائی، اپنے تھے، تو ہلکی سی کوئی خطا ہوئی، غلطی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سخت غصے کا اظہار کیا، تمام صحابہ کو منع کر دیا ان سے کلام نہیں کرنا، کیا ہے ان سے کلام سلام ختم کر دو، وہ مسجد میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہا کہ ان کو کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی کیا کر دیں، گھر میں بھیج دیں۔ وہ نبی علیہ السلام سے آ کے سلام کلام کرتے ہیں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ بہت پریشان کافی عرصے تک، لیکن خالص مومن تھے پکے۔ نبی علیہ السلام، میں نے بتایا اپنوں کے ساتھ جب کوئی کمی کوتاہی اپنوں سے ہو نا، کوئی غلطی، اس کے اوپر کیا کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سختی کی جاتی ہے۔ جو اپنے نہیں ہوتے غیر، ان کو کچھ کہا ہی نہیں جاتا، ان کے عذر کو فوراً کیا کر لیا جاتا ہے، قبول۔ لیکن جب اپنے والوں کا معقول عذر ہو، پھر یہ سختی فوراً کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 صحابیوں نے جب پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کے اندر قرآنی آیات نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قرآنی آیات نازل ہوئی تو ان کو کیا کی گئی، خوشخبری سنائی گئی، اور ان کو کیا کیا گیا، بری کیا گیا، ان کے ساتھ تعلقات کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ میں رکھا گیا۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں قرآنی آیات موجود ہیں۔ صحابہ سے غلطی ہوئی نا، یہ 3 پیچھے رہ گئے، نبی علیہ السلام نے سختی بہت زیادہ کی، لیکن یہ سچی توبہ اور استغفار کرتے رہے، سچے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کے حق کے اندر کیا کیا، قرآن پاک کو نازل کیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو اپنوں کے اوپر کیا کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سختی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی غلطی دیکھی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہراً یہ محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی غفلت حضرت ہارون سے ہوئی ہوگی، سستی، تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر سختی کی، لیکن سامری کے اوپر کسی قسم کی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور یہاں پہ بھی جو واقعہ آ رہا ہے، جو غیر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی جاتی، لیکن پھر بعد میں ان کے لیے بہت سخت حکم آتے ہیں، فی الفور سختی نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں منافقین نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر اکیلے ہیں، پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو نبی علیہ السلام اجازت دے دیتے، کوئی بہانہ کرتا نبی علیہ السلام اجازت دے دیتے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سختی کی ان کے بارے میں
فرمایا کہ یہ منافقین نے پوری صورت نازل کی جس کا نام صورت منافقون رکھا۔ پھر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے، اور جو منافقین کا سردار تھا وہ جب فوت ہوا عبداللہ بن ابی منافق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ پھر منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، کیا نہیں کرنا، اس کی قبر کے اوپر بھی جا کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اس سے بھی منع کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، جب یہ فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنا قمیض اتار کے دیا، اس کو ڈالا جائے، اس کے منہ کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ جو کہتے تھے ان کا عذر فوراً کیا کرتے تھے، اپنے نہیں تھے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے سختی کی، تو یہ سختی صرف دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے میں بھی ان کے لیے کیا ہے، سختی ہے۔ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے۔ تو ان آیات سے یہ بات دیکھ لیں، اہل ایمان، اگر اہل ایمان چھوٹوں سے غلطی ہو جائے یا اہل ایمان بڑوں سے ہو جائے تو وہ اپنے لوگوں کے اوپر تو سختی کرتے ہیں اس معاملہ کے اندر بہت زیادہ، اگر کسی دوسرے سے ہو تو اس کی طرف وہ سختی نہیں کرتے۔ لیکن آج معاشرہ دوسری طرف ہے، ہم اپنوں پہ نرمی کرتے ہیں، غیروں پہ سختی کرتے ہیں۔ آج معاملہ کس کی طرف ہے؟ الٹ ہے۔ گھر میں بیٹا نماز نہ پڑھے، ہم نے کبھی نہیں سوچا، اگر باہر کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہم اس کے اوپر جج ہیں، اس نے کیوں نہیں پڑھی، کیا ہے؟ ساتھ ہی جو ہے نا، میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرہ میں پیش آتی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کرے مجھے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اپنے بچے بے شک کوئی نماز بھی نہ پڑھے، لیکن دوسرے کا بچہ اگر تھوڑی سی مسجد میں ہلکی سی شرارت کر دے تو اس کی طرف فوراً، تو سختی کن کے اوپر کرنی تھی؟ اپنوں پہ کرنی ہے، پہلے اپنوں کو کرنا ہے، تو اپنوں کی طرف پہلے کیا کی جائے، ترجیح دی جائے۔ مستقل ایک جمعہ بھی تھا، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ تحریم میں، آیت نمبر غالباً 6 ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کھول لے، ادھر انگلی رکھیں گے، ادھر انگلی رکھیں، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، آیت نمبر 6 ہے۔ اپنوں کے اوپر پہلے بات ہے، اپنوں کو چھوڑ کے باہر نہیں۔ 1342 صفحہ ہے، جس کا دل ہو وہ پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے کوئی بھی۔ اگر اپنے لوگ عبادات میں، معاملات میں غفلت کریں، سستی کریں، ان کے اوپر کیا کرنی چاہیے؟ زیادہ سختی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر ہیں ان کا تو معاملہ نہیں ہے۔ جی آیت پڑھیں گے، کوئی بھی پڑھے، اونچی آواز سے۔ یا رسول اللہ، جی مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تنکو اور سخت مجاز فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جی آپ آئے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو، نمبر 2 واہلیکم نارا، اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو، نار وقودھا الناس، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کن کا ذکر کیا؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو۔ ہم اپنے اوپر کوشش نہیں کرتے، اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ معاشرہ میں یہ چیز عام ہے، اپنی طرف نہیں دیکھنا، حالانکہ انسان کو سب سے پہلے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی طرف۔ سب سے پہلے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کو یہ ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بلایا، اپنے گھر والوں کی بھی، لیکن دوسروں کے اوپر ہم
کیمرے لگا کے بیٹھے ہیں، کون کس وقت غلطی کرے ہم اس کو شور بنائیں، ہم اس کو پکڑیں، ہم اس کو فوراً کیا کریں، بتائیں کہیں۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیمات اس کے کیا ہیں، دوسری طرف ہے۔ انشاءاللہ باقی بھی اس طرح کی آیات آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں، کفار لوگ ہوں گے، مشرکین، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، یہ گندک کے پتھر ہوں گے جہنم کی آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے۔ علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ، یہ کیا ہوں گے، کیا لکھا ہے نیچے، سخت دل ہوں گے۔ جب یہ جہنم میں اٹھا کے لوگوں کو گرائیں گے نا، ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں پیدا ہوگی۔ عموماً دنیا کے اندر آدمی کسی کو سزا دیتا ہے جتنا بھی غصہ ہو، لیکن جب سزا زیادہ دیتا ہے پھر دل میں کیا آ جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے آدمی۔ تو یہ جو یہاں پہ فرشتے مقرر ہیں یہ سخت دل ہیں، نرمی والا تصور ہی نہیں ہے، نرمی نہیں ہوگی۔ اور آگے غلاظ شداد، اور یہ بہت قوت والے ہیں۔ یہ نہیں کہ فرشتوں کی طاقت سے قوت سے کوئی نکل کے بھاگ جائے گا، اللہ نے کہا اس کو جہنم میں گرا ہوا آدمی کو اتنا طاقتور ہے ادھر سے بھاگ جائے گا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ فرشتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل والوں کو، پھر درجہ بدرجہ آگے کیا کرنا ہے، دوسروں کو۔ تو اپنوں کو کیا کرنا ہے، پہلے ہے، اپنوں کو پہلے لے کے آنا ہے۔ جی قال فما خطبک یا سامری، بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامری سے خطاب کر رہے ہیں جو منافق ہے، جو لوگوں کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنا ہے، کوئی سختی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے گمراہ ہے۔ دنیا میں سختی نہیں، فی الفور سختی نہیں، بعد میں اللہ نے پھر بڑی سختی کی، سامری کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا، آخرت میں بھی۔ جی اب سامری سے پوچھ رہے جی آپ کا کیا ماجرا ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ جی قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے کالب میں ڈال دیا، اور مجھے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ سامری کہہ رہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی، پھر میں نے جو رسول فرشتہ آیا تھا نا اس کے نشانے قدم سے مٹی اٹھائی ایک مٹھی، اور وہ میں نے اس میں ڈالی، اس چیز کا مجھے مشورہ ہے، اس چیز کی طرف مجھے میرا نفس لے گیا۔ اس آیت کی عموماً اکثر تفاسیر میں جو مفسرین نے تفسیر نقل کی ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ یہ بات کبھی نہیں ہے، یہ بات کبھی نہیں ہے، یہ بات کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کیا کی ہے، نقل کی ہے۔ وہ یہ کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو فرعونیوں کو غرق کیا، تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے اپنی گھوڑی کے اوپر، تو مفسرین نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا جہاں پہ قدم لگتا تھا وہاں پہ سبزہ اگ جاتا تھا، تو سامری نے دیکھا کہ یہ کوئی بڑی کرشمے والی گھوڑی ہے، اس کے نیچے سے اس نے مٹھی لے لی، کہنے لگا میں نے یہ بچھڑا بنایا زیورات کا، پھر اس بچھڑے کے اندر میں نے وہ مٹی ڈال دی، مٹی ڈالنے کی وجہ سے اس کا وہ گوشت بن گیا، خون بن گیا، اس میں جان آ گئی، تو وہ یہ صورت ہوگی۔ یہ مفسرین نے نقل کی ہے، لیکن یہ بات کوئی کبھی کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا کبھی بات ہے، مضبوط بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کیا کرتے ہیں اس کو بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال اگر کسی کو ہو کہیں پہ تحقیق کرنا چاہے تو کر لے کسی قسم کی۔ ویسے اس کے بارے میں 3-4 تفسیریں میرے ذہن میں موجود ہیں، ہر تفسیر کے اوپر اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، وہ حل ہونے کا نام نہیں۔ تو بہرحال سامری نے کہا کہ مجھے میرے نفس نے اس چیز کی طرف لگایا تو میں نے یہ بچھڑا بنا دیا، میں نے لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف لگا دیا، بس۔ سامری سے اتنی کلام ہوئی، اتنی بات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کلام کی، وہ کلام پڑھے۔ جی قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا۔ موسیٰ نے کہا کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے
कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना और तेरे लिए एक और वादा है यानी अजाब का जो तुझसे टल ना सके। 1 मिनट रुकेंगे। ये कलाम होगी, सामरी ने ये उज़र पेश किया जी मेरे नफस ने मुझे इस तरफ लगाया, मैंने बछड़ा बना दिया, लोगों को इसकी इबादत की तरफ क्या कर दिया, लगा दिया। बस इतने कलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल फ़ज़हब, कहा कि चला जा तू, फ़इन्न लक फ़िल हयात, दुनिया के अंदर तेरे लिए एक अज़ाब है, वो ये है कि अन तक़ूल ला मिसास, तो लोगों को कहेगा मुझे हाथ नहीं लगाओ, मुझसे दूर हो जाओ। अल्लाह ताला ने इसको कोई ऐसी बीमारी मरज़ में मुब्तला किया, अगर कोई आदमी इसको हाथ लगाता था, इसको हाथ लगाने से तकलीफ़ होती थी, इसको छूने से। बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा अगर कोई आदमी इसको छूता था, इसके साथ हाथ लगाता था, इसको वो आदमी भी बीमार हो जाता था, ये भी इसको भी मज़ीद क्या होती थी, तकलीफ़। तो दुनिया में अल्लाह ने इसको इस अज़ाब में मुब्तला किया। अन तक़ूल ला मिसास, तन्हा रहेगा, अकेला, लोगों से अल्लाह ने इसको क्या कर दिया, तन्हा, कोई आदमी इसको आके मिलेगा नहीं, कोई इसको छुएगा नहीं, तो ये लोगों को खुद कहता फिरेगा, ऐसी बीमारी में अल्लाह ने डाला, मेरे करीब नहीं जाओ, मुझे नहीं छुओ, मुझसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, खुद कहता फिरेगा। जुर्म कहता, जुर्म कहता, अभी तक जुर्म ही तो बयान हो रहा है। बिछड़े को माबूद बनाया, लोगों को गैरुल्लाह की इबादत पे लगाया, अल्लाह ताला ने ऐसी सज़ा दी, दुनिया में कहता फिरता था मुझे हाथ नहीं लगाओ। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा अज़ाब दुनिया में आता है, बहुत सारे लोगों पे आया। क्या है, हर मरतबा मैं नाम नहीं लूँगा, आप ख़ुद गौर करेंगे मुआशरा में कौन लोग थे। बहुत सारे लोगों पे दुनिया में इस तरह के अज़ाब सामरी के बाद भी आए। बड़ी हुकूमतें की, बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ था, लेकिन बाद में ऐसे अंजाम को पहुंचा कि घर वाले भी पास बैठने के लिए तैयार नहीं। कई सालों की ज़िंदगी अस्पताल में गुजार दी। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, क्या है, कई एक लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो ऐसी बदबख्ती और ऐसी इबरतनाक किस्म की सज़ा जो अल्लाह ताला ने सामरी को दी, अब भी अल्लाह तबारक व तआला बाज़ लोगों को देते हैं जो इस ज़माना के सामरी होते हैं, मजहबी सामरी हों या सियासी सामरी हों, क्या है, कोई भी हों। बहुत सारे आप देखेंगे ना, देखा करें ये चीज़ें, मुआशरा के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। कोई घर वाले करीब आने के लिए तैयार नहीं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे जिक्र किया, सामरी को ऐसी बीमारी में मुब्तला किया, वो कहता था मुझे छुओ नहीं, मुझसे दूर हो जाओ। तन्हाई में भी अल्लाह ने उसको डाल दिया तकलीफ़ में। दोबारा इसका तर्जुमा करेंगे, क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास, इसका तर्जुमा जी दोबारा। मूसा ने कहा जा, तुझको दुनिया की ज़िंदगी में ये सज़ा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है यानी अजाब का जो तुझसे टल ना सके। हाँ जी, दुनिया में ये अजाब है, लोगों को मुझसे दूर, मुझसे अलग, मुझे हाथ नहीं लगाओ। तो इसलिए हमें याद रख लेना चाहिए, गैरुल्लाह की इबादत करने वाला वो तो अजाब में जाएगा ही जाएगा। कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो गैरुल्लाह की इबादत की तरफ लगाने वाला है वो सामरी भी है, क्या है, इस दौर का सामरी है, और उसके लिए अजाब भी है। जो गैरुल्लाह की इबादत की तरफ लगाने वाला है, दावत देने वाला है, जिस ज़माने में जिस इलाका में हो, वो उस ज़माना का, उस इलाके का वो क्या है, सामरी है। और फिर आगे जिक्र किया, व इन्ना लका मौइदन लन तुखलफा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे लिए एक अजाब और भी है जो अजाब टल नहीं सकेगा, ये आखिरत का अजाब है। दुनिया में तो ये अजाब तन्हाई है, कोई आदमी छुए इसको तकलीफ़ होती है, और कोई आदमी इसको छुए वो ख़ुद भी बीमार होता है, इसको भी तकलीफ़ पहुंचती है, ख़ुद कहता फिरता है मुझसे दूर रहो। आखिरत में भी एक अजाब होगा, वो जो आखिरत वाला अजाब है वो अजाब कभी टलेगा नहीं, हर सूरत आके रहेगा। वइन्ना लका मौइदन लन तुखलफा, ये तो हो गया तेरा सामरी का मामला हो गया। तूने ये किया, एक अजाब दुनिया में, एक अजाब कहाँ पे, आखिरत में। जो तूने काम किया है, जो बिछड़े को माबूद बनाया, इसका क्या करना है, क्या है। एक तो है ना, एक आदमी ने बुराई का काम जारी किया, बुराई भी वो शिरक वाली बुराई, उसका तो हो गया इलाज जो होना था, उसका तो अल्लाह ने जिक्र कर दिया। अब जो बुराई चल चुकी है, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, बिछड़ा, उसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए, उसका हल भी यहाँ पे बताया जी। उसका क्या किया, कोई भी साथी पढ़ना चाहे जी पढ़ा करो, क्यों बैठे हैं खामोशी से,
کچھ نہ کچھ پڑھا کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. منظور الہی ذلتا عاقبہ علیہ نہیں، علیہ عاقبہ لنحرکنہ ثم لننصفنہ فی الیم نصفا. جی انما بس یہ الہکم پڑھی اللہ. پہلے، یہ پڑھی. اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم ہے وہ متقف تھا، اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے. جی جو تو نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے نا، تجھے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت پہ بھی عذاب ہوگا جو ٹل نہیں سکے گا. اب یہ تو نہیں جو برائی والا اڈا بن گیا ہے وہ چلتا رہے. کیا ہے؟ ایک گناہ والا، برائی والا اڈا، شرک والا اڈا بن گیا، وہ چلتا رہے، وہ آباد رہے. نہیں، پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا تو یہ ہو گیا معاملہ، اب وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اپنے اس الہ معبود کی طرف دیکھ جس کی عبادت پہ تو معتکف ہو کے بیٹھا ہے. لنحرکنہ، ہم اس کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ کریں گے. لنحرکنہ ثم لننصفنہ فی الیم نصفا، پھر اس کی راکھ کو ہم دریا میں اڑا دیں گے. سامری کو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں عذاب. جو اس نے معبود بنایا، اس معبود کو ہم جلائیں گے، اس کی راکھ کریں گے. اس کی راکھ کرنے کے بعد دریا میں اڑائیں گے تاکہ برائی کے اڈے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یہ کس کی سنت ہے؟ برائی کو جڑ سے کاٹ دینا، بالکل نام و نشان ہی باقی نہ رہے. یہ کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. پھر تو جو بھی شرک کے اڈے ہیں، جہاں پہ بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہے، ان کو ختم کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، قرآن پاک کی سائے سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی بھی یہ تعلیمات ہیں. نبی علیہ السلام کی بھی یہ کیا ہے؟ تعلیمات ہیں. حدیث پاک کے اندر ایک حدیث موجود ہے، میں نے گروپ میں بھیجی تھی، پتہ نہیں کسی ساتھی نے دیکھی یا نہیں دیکھی. اگر نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں گے جو گروپ میں ہے. میں نے حدیثیں بھیجی تھی ادھر. ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. ابو الحیاج الاسدی، یہ صحابی رسول ہیں. ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو ایسے کام کے اوپر روانہ نہ کروں، آپ کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤں جو کام میرے ذمے نبی علیہ السلام نے لگایا تھا. یہ حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں. ابو الحیاج الاسدی، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا میں آپ کو ایسے کام پہ روانہ نہ کروں، آپ کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤں جو کام نبی علیہ السلام نے میرے ذمے لگایا تھا. پھر ذمے کام لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں، جہاں پہ کوئی مجسمہ نظر آئے، جہاں پہ کوئی اونچی قبر نظر آئے، اس کو ختم کرو، برابر کرو. اس کو کیا کر دو؟ برابر کر دو، اس کو ختم کرو. یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ کام سپرد کیا تھا. پھر حضرت علی نے کام کو روکا نہیں، وہ آگے سپرد کر رہے ہیں آپ یہ کام کریں. کیا ہے؟ آپ یہ کام کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ راستہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی عبادت کا سبب اور ذریعہ تھی، یہ عبادت گاہیں بنی ہوئی تھی، ان کو تو ختم کرنے کے قائل تھے، اسی کے داعی تھے اپنی مرضی سے نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو برائی کے جو اڈے ہیں خصوصاً شرک کے، یہ کیا ہونی چاہیے؟ بالکل جڑ سے ختم ہونے چاہیے. قرآن و سنت کی یہی تعلیمات ہیں. اگر یہ ختم نہیں ہوتے، کیا ہے، چلو دوسرا پہلو بھی دیکھ لیا جائے، اگر یہ ختم نہیں ہوتے، ان کو باقی رکھا جائے، پھر اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی امید ختم کر کے اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. کیا بات ذکر کر رہا ہوں؟ اگر یہ ختم نہیں ہوتے، ان کو عروج دینا ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ رواج دینا ہے. پھر رحمت اور برکت کی امید ختم کر کے کیا کریں؟ عذاب کا انتظار کریں. پارہ نمبر 16 ہے، تھوڑا پیچھے سورۃ مریم میں آئیں گے، کچھ صفحے پیچھے آئیں گے. سورۃ مریم، سورۃ مریم کی آیت نمبر 99 اور 90 ہے.
آپ 88 کر لیں، آیت نمبر 88، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت یہ شرک ہے نا جی، اگر یہ شرک باقی رکھا جائے گا بلکہ اس کو رواج دیا جائے گا، اس کی جڑ ختم نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس بچھڑے کو جلایا، راکھ بنوایا، دریا میں کیا کر دیا، بہا دیا، نام و نشان ختم کیا، تاکہ نہ اس کا نام و نشان باقی رہے نہ اس کی عبادت باقی رہے۔ اگر غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی تو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے گا، پھر کیا ہوگا، عذاب آئے گا، رحمت نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 88 سورۃ مریم پارہ نمبر 16، 745 صفحہ 48 جی 43 743، کوئی پڑھے گا تو پڑھے، اونچی آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جی اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ جی، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کر لیا، بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا۔ پھر جیسا کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر ان کی کیا کر دی، عبادت شروع کر دی ہے، عیسائیوں کا تثلیث والا عقیدہ، اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ تینوں مل کے اللہ ایک بنتا ہے، تو یہ والا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کر لی، اولاد بنا لی۔ آگے لقد جئتم شیئا ادا، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ ہاں، یہ بری بات تم زبان پہ لا رہے ہو، جنہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کیا کی ہے، بری بات زبان پہ لائی ہے، اور اتنی بری بات ہے، اتنا برا کام ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا، تکاد السماوات یتفطرن منہ یتفطرن ونتشقق الارض وتخر الجبال حدا حدا، قریب ہے کہ اس طرح سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین چک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ جی، اتنی بڑی بات ہے جو زبان پہ لائی کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، یہ اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات، قریب ہے اس بات سے آسمان پھٹ جائے، یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین کیا ہو جائے، چیر جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، کیا ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے، پھر شریک کے نعرے لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب تھا کہ آسمان گر جاتا، پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے۔ اور معاشرہ کے اندر شرک کے ہوتے ہوئے، غیر اللہ کی عبادت کے ہوتے ہوئے، جن علاقوں کے اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، یا تو وہ عبادت ختم کریں، وگرنہ اللہ کی رحمت کی امید ختم کریں، دو چیزیں یہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے کیا کی ہے، اولاد بنائی ہے، لڑکا بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شرک جو ہے، شرک کا میں یہاں پہ وہ اس حوالے سے بات ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو غیر اللہ کی عبادت کا سبب اور ذریعہ بچھڑا بن رہا تھا، اس کو جلایا، راکھ کیا، راکھ کو کیا کر دیا، اڑا دیا، اور حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، حضرت علی نے آگے ابو الحیاج الاسدی کو یہ حکم جاری کیا کہ جہاں پہ بھی کوئی مجسمہ نظر آئے اس کو کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور جہاں پہ بھی کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو کیا کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ اصل میں کتنا ٹائم ہوا درس شروع ہوئے کو؟ جی کتنے ہوئے؟ 45۔ اچھا جی، بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، ساتھی سب قابل احترام ہے، فہم قرآن کی کلاس 1 گھنٹہ ہے، کتنی ہے؟ 1 گھنٹہ ہے۔ میں نے اس کے اوپر پوری معلومات کی ہے، میں نے جدھر تک میری تھی، غلط ہو سکتی ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، وہ مسجدوں کے اوپر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں نے معلومات کی ہے۔ اگر مسجد میں 1 گھنٹہ درس ہو رہا ہے 10 بجے تک 11 بجے تک، اس کے اوپر کسی قسم کا کیس نہیں ہوگا، اگر ہوگا وہ میرے اوپر ہوگا نہیں، اول ہوگا نہیں، مجھے جو میں نے معلومات میرے، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے آپ پڑھ لیں دوبارہ بھی، اس میں مسجدوں کا کہیں بھی اس چیز کا کوئی وہ چیزیں نہیں ہے، تو یہ کوئی 10 منٹ سے کچھ نہیں ہوگا، تو تھوڑا بس تسلی سے بیٹھیں، 10 منٹ کی کلاس جلدی ختم کر دیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے، ہم بھی ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں،
نظر ہوتی ہے پوری پوری پہلے معلومات کوشش کرتے ہیں جب پتہ چلے جتنی ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر اور مطمئن رہیں۔ کہاں پہ بات تھی؟ جی، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا تو اس وجہ سے ان کے اوپر کیا آیا ہے؟ عذاب آئے گا، قریب ہے کہ وہ کیا ہو جائے، آسمان پھٹ جائے گی۔ پیچھے آئیں گے، فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا وہ طور پہ بلایا، ان کو تورات دینے کے لیے بلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات تو دی، وہ 40 راتیں وہاں پہ رہے، لیکن ان کی غیر موجودگی کے اندر سامری نے اتنا بڑا کام کیا کیا، سر انجام دیا۔ لیکن اتنا بڑا جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، اس کو دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت میں بھی وہ آدمی کیا ہے، سامری سزا کا مستحق ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، اس کے بعد معبود، کیا کر لیا؟ معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو بچھڑے کو معبود بنایا، بچھڑے کو معبود بنا کے تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ پھر وہی بات آ گیا، آپ کو پتہ ہے شرک کو قرآن پاک میں ظلم کہا گیا ہے، اور بڑھ کے بڑا ظلم کہا گیا ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یہ پارہ نمبر 21 کے اندر سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان کی آیت، یہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بچھڑے کو معبود بنایا، بچھڑے کی عبادت شروع کی، یہ کوئی اچھائی کا کام نہیں کیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا، اور چونکہ غیر اللہ کی عبادت ظلم ہوتی ہے اس حوالے سے۔ آیت نمبر 13 ہے، 984 صفحہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ جی، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان نے، جو حکیم ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے حکمت اور دانائی عطا کی گئی، وہ حکمت اور دانائی والے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کیا نہیں کرنا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بات دکھانے کے لیے میں نے ان الشرک لظلم عظیم، کیا لفظ، بے شک شرک کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم جیسے کہ ابھی آیت دکھلائی تو فرمایا کہ بچھڑے کی عبادت کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بچھڑے کی عبادت کر کے تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا۔ ویسے ظلم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، آخری بات ہے، ظلم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل، اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دیا جائے۔ کسی چیز کی جو جگہ ہے نا، اس کو اس جگہ سے ہٹا کے جو اس کی جگہ نہیں وہاں پہ رکھ دیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ عبادت یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ، لیکن یہ اٹھا کے اللہ میں سے عبادت والا حق کسی غیر میں رکھ دیا جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ شرک بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ظلم کی۔ ظلم کسی چیز کو غیر محل کے اندر رکھنا۔ ایک مثال کے طور پہ چند ایک باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، آپ اس کو مسئلے پہ کھڑا کر دیں گے تو یہ آپ نے ظلم کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ ایک آدمی کو حساب کتاب نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، ریاضی، آپ اس کو کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہیں، لوگوں سے وہ پیسے لے گا، وہ بل کاٹے گا لوگوں کے، یہ آپ نے ظلم کیا، یہ ظلم ہے، یہ اس کا محل نہیں، یہ جگہ نہیں ہے۔ تو یہ جو جس کا محل ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، لوگوں کو ان کے مرتبوں پہ اتارو، جس کا جو محل ہے، جو منصب ہے، اس کو اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ رکھا جائے۔ تو شرک کو بڑا ظلم کہا گیا، یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق تھا، انہوں نے اللہ کے حق کو اٹھا کے کس میں رکھ دیا؟ غیر اللہ کے اندر رکھ دیا۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔